السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی پہلی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس اگر سٹوریز ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ مہک نے بھیجا ہے لاہور سے۔ وہ بتاتی ہیں کہ آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پہ بیس کرتا ہے، اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 119 سال پرانا ہے۔ یہ انسیڈنٹ جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، یہ ہماری حویلی جو بھاٹی گیٹ میں موجود ہے، یہ حویلی ایک ایرانی پارسی عورت کی تھی۔ 1901 میں یہ حویلی میرے دادا نے تقی شاہ کے نام کے ایک آدمی سے خریدی۔ کہتے ہیں کہ یہ جگہ پہلے شمشان گھاٹ اور قبرستان تھی، اور اس حویلی کی طرف کنواں بھی موجود تھا۔ اسے دوبارہ سے گرا کر 24 کمروں پہ بیس ایک حویلی بنائی گئی۔ حویلی کو گرا دیا گیا۔ مزدور کھدائی میں بزی تھے کہ اچانک کھدائی کے دوران انسانی کنکال ملنا شروع ہو گئے، اور وہ مزدور انتہائی ڈر گئے۔ ان میں سے ایک مزدور جسے ایک کنکال ملا تھا، اس کی ناک میں ایک سونے کا کوکا تھا۔ وہ سونے کا کوکا دیکھنے سے ایک ڈھانچہ کسی عورت کا فیل ہو رہا تھا۔ موقع پاتے ہی اس مزدور نے اس کی ناک سے وہ کوکا اتارا اور اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ کام ختم کرتے ہی وہ مزدور گھر کو آ گیا۔ اپنے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ بستر پر آ لیٹا۔ آنکھ لگتے ہی اسے برے برے سے خواب آنے لگ گئے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے اور اس سے اپنا کوکا واپس مانگ رہی ہے۔ اسے روتے ہوئے پکار کر کہتی ہے کہ نظام دین میرا کوکا واپس کر دے جو تو نے میری ناک سے اتار کر لایا ہے۔ خواب سے ڈر کر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور پسینے سے وہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کہنے لگا کہ یہ اس کا برا خواب تھا۔ پانی پی کر وہ واپس اپنے بیڈ پر آ کے لیٹنے والا تھا کہ وہی آوازیں اچانک پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ نظام دین میرا کوکا واپس کر۔ خوف اور ڈر سے بھری آوازیں تھیں۔ جیسے تیسے کر کے خوف میں مبتلا نظام دین نے رات کو صبح ہوتے ہی جب کام پر گیا تو سارا واقعہ تقی شاہ کے بتایا۔ جیسے تیسے کر کے خوف میں ہوتے ہوئے اس نے وہ رات گزاری، اور صبح ہوتے ہی جب وہ کام کو پہنچا تو وہ سارا واقعہ تقی شاہ کو بتایا۔ انہوں نے وہاں کے تمام مزدوروں سے کہا کہ ان تمام ڈھانچوں کو جمع کیا جائے اور ایک نئی قبر کھود کے دفنا دیا جائے۔ ایک نئی قبر کھودی گئی اور ان تمام ڈھانچوں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس عورت کے ناک کے کوکے کو بھی واپس دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس حویلی کی کنسٹرکشن مکمل ہو گئی اور 24 کمروں پہ بیس وہ خوبصورت حویلی ریڈی ہو گئی۔ آج کا دوسرا واقعہ بھی انہی سبسکرائبر نے سینڈ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میری بہن کے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج جب ہماری امی نے حلوے کا بتایا تو مجھے ہمارے ساتھ پاسٹ میں ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ دراصل ہمارے ننیحال کی طرف سے ہم حلوائی تھے، اور امی نے بھائی کو بھی حلوہ بنا کر دیا تھا، پر وہ زیادہ دن حلوہ بیچ نہیں سکا، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ حلوہ بنانے کے لیے آدھی رات کو ہمیں اٹھنا پڑتا تاکہ فجر تک حلوہ تیار ہو سکے، کیونکہ زیادہ تر لوگ صبح صبح ہی حلوہ پراٹھے کے ساتھ کھاتے تھے۔ جن دنوں ہم حلوہ بنانے کے لیے جاگتے تھے، ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی ویرانی، جبکہ ہم دو بہنیں امی اور بھائی ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، سبھی محسوس کرتے تھے۔ بظاہر تو کوئی بھی واقعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دن ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیچھے میری چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ مجھے بہت سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی کہ اچانک میری چھوٹی بہن زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جس کی وجہ سے میں پوری طرح سے کانپ گئی۔ وہ تھے شکر اللہ کے کہ میں نے نیت نہیں توڑی۔ میں نے ہمت سے کھڑی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سلام پھیرا، پلٹ کر دیکھا۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ بالکل پرسکون انداز میں سوئی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کبھی اس کی نیند میں ایسا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ میری بڑی بہن جب نماز سے فارغ ہوئیں
تو تب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی سنا تھا ہنسی کی آواز. ہمیں لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اس واقعے کے کچھ ٹائم بعد ایک رات اچانک میری گھبراہٹ سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے باہر جانے والے دروازے پر میری بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ آپی کو کیا ہو گیا جو رات کو دروازے پر بیٹھی ہے. لیکن جب میں نے آپی کے بیڈ پر دیکھا تو وہ تو اپنی جگہ پر بہت پرسکون انداز میں سو رہی تھی. اب تو میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی. جھٹ سے میں نے نگاہ اس بندی کی طرف کی. اب تو میری اپنی نیند اڑ چکی تھی. میں نے ایک دم سے نگاہ اس عورت کی طرف کی. یہ کون ہے؟ کیونکہ لباس وہی تھا جو آپی پہنے ہوئی تھی، اور اس بار میں نے چہرہ دیکھنا چاہا جو صحیح سے نہیں دکھ رہا تھا. نائٹ بلب کی روشنی میں چہرہ تو بالکل تاثرات سے خالی تھا، اور آنکھوں کی جگہ کچھ نہیں تھا، صرف ان کی جگہ سیاہی تھی، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک کھڈے تھے. جو بھی تھا بہت ہی خوفناک تھا. یہ سب لمحوں میں ہوا تھا اور میں نے اسے دیکھتے ہی کروٹ بدل لی تھی. خوف سے میرا برا حال تھا. آیت الکرسی پڑھنا میں نے شروع کی اور میں درمیان سے بھول جاتی. میں پھر پڑھنا شروع کرتی اور دوبارہ سے بھول جاتی. ایسا صرف گھبراہٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا. میں کسی کو بھی اس وقت اٹھا نہیں سکتی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا. یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ سب کو بھی اس بات کا علم تھا، بس وہ اگنور کرتے تھے کیونکہ اس مخلوق نے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جیسے تیسے میں سو گئی. اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا تو انہوں نے سن کر میری بات کو ٹال دیا. ہمارا واش روم تو چھت پر تھا اور ہمیں دن ہو یا رات ہو چھت پر ہی جانا پڑتا. ایک بار میں رات کو چھت سے نیچے کی سیڑھی اتر رہی تھی کہ کسی عورت کی آواز غصے سے دہاڑنے کی آواز جیسی آئی. میرا دل حلق میں آ گیا. میں نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت تک نہ کی. دل تو چاہا کہ اپنی دوڑ لگا دوں، لیکن میں اگر ڈر جاتی تو مجھے اور ڈرایا جاتا. اس لیے جس رفتار سے میں اتر رہی تھی اسی رفتار سے میں نے باقی سیڑھیاں بھی اتری. اس وقت تو ہمت کا میں نے مظاہرہ کیا، لیکن کتنی ہی دیر تک میری طبیعت عجیب سی رہی. اتنا ہی نہیں، میں اس بات کا ذکر جب اپنے گھر میں اپنے کزن سے کیا تو اس رات دوبارہ کچھ عجیب اور خوفناک سی آوازوں کو سننے کو ملی. وہ رات بھی ہم نے کافی دیر جاگ کر گزاری. اس کے بعد ہمیں جو صورتیں یاد تھیں ہم وہ پڑھتے اور اس طرح سے ہمارے گھر میں کچھ سکون رہتا. خانیوال سے سائمہ نے یہ نیکسٹ سٹوری سینڈ کی ہے. آج میں آپ لوگوں سے اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. جس کمرے میں میں سوتی ہوں 2 سال پہلے ہی میں اس روم میں شفٹ ہوئی تھی، اور ابھی بھی اسی کمرے سے بیٹھ کر میں آپ کو یہ سٹوری لکھ رہی ہوں. یہاں کبھی بھی مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہوا تھا. ہمیشہ کوئی لگتا کہ میرے ساتھ ساتھ موجود ہے، اور کبھی کبھی کچھ پل کے لیے مجھے نظر بھی آتا تھا. کبھی تو چیزیں خود بخود ہی ہوا میں جھول جاتی اور کچھ لمحات میں ہی نیچے گر جاتی. اور میرے کمرے کے بالکل اوپر ایک سٹور تھا جس میں زیادہ تر لاک لگا رہتا، اور اس سٹور روم کے اندر بڑے بڑے سے بکسے رکھے ہوئے تھے. اکثر رات میں ایسی آوازیں آتی کہ جیسے کوئی ان بکسوں پر ڈھول بجانے کی کوشش کر رہا ہے. اور باقی گھر والوں نے بھی میری طرح چھت پر کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنی تھی، جبکہ چھت کا دروازہ تو بند رہتا تھا، اور ہماری چھت 3ری منزل پر، کوئی باہر سے اس چھت پر کیسے آ سکتا ہے. میرے کمرے میں ایک لکڑی کی کافی بڑی ساری الماری تھی جس کا ایک پٹ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا، لیکن وہ پٹ اتنا بھاری ضرور تھا کہ ہوا یا کسی کے ہلائے جانے کے بغیر خود بخود حرکت نہیں کر سکتا تھا. میرے سامنے ہی کئی دفعہ الماری کا پٹ پورا کھلا اور زور سے بند ہو گیا، جبکہ میرے کمرے کی کھڑکی دروازے کے بند ہونے اور اس کی تیز ہوا کے گزر سے ناممکن بات تھی. اکثر میرے کمرے کے دروازے پر کوئی ناک کرتا اور دن رات کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو دستک رات کے 3 بجے بھی دی جاتی اور سیکنڈز میں ہی دروازہ کھولا تو کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کسی کے پیروں تک کی آواز نہ آتی کہ بندہ سوچ سکے کہ شاید باہر کوئی شخص چلا ہو. اس کے علاوہ میں اپنی فیملی سے بھی پوچھ چکی تھی، لیکن عموماً میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آتا، نہ ہی دروازے پہ کوئی ناک کرتا، اور سب اس بات کی انکار کرتے. کبھی کبھی تو ایسے خوفناک اور بھیانک خواب میں دیکھتی کہ میں چیخیں مارنا شروع ہو جاتی. لیکن میں اپنی عبادت کی بہت زیادہ پابند ہوں اور اب بھی اسی کمرے میں رہتی ہوں
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میں ان مخلوقات سے ڈروں گی تو وہ مجھے اور ڈرائیں گے۔ اب پچھلے رمضان کے بعد سے دوبارہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور میری تو یہ امید ہے کہ نہ ہی آگے کبھی ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ میرے بھائی کے ساتھ ہوا۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی اور وہ اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ گھڑی پر اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ گھبراہٹ سے کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ کمرے میں روٹین سے زیادہ اندھیرا تھا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت پر پڑی اور اس کے سامنے بکرے کی شکل کی مخلوق، جس کا چہرہ بالکل تازہ جلا ہوا تھا اور جس کا سر چھت پر اور پاؤں زمین پر تھے، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ نیند کا غلبہ ہے اور شاید اس کا وہم ہے، لیکن اس کے دماغ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے پھر ہمت باندھی اور پھر دیکھا، جو بالکل پہلے سے حالت میں وہیں پر موجود تھی۔ اب وہ سٹپٹا کر بیڈ سے گرا اور نیچے کو بھاگا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سیڑھیاں بہت دور ہیں، اور اب وہ چیختا ہوا نیچے کو آیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے وہ رات ختم ہوئی۔ نیکسٹ ڈے وہ ہمارے ماموں کے پاس گیا، جن کے پاس ایک پیر صاحب ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ روم میں انٹر ہوا، وہ ان بزرگ کو دیکھ کر ایک دم سے وہ بزرگ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی دوسری مخلوق کا واقعہ ہے، تو انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اب ان بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کی اور انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اس سے پوچھا کہ کچھ نظر آیا؟ تو میرے بھائی نے جواب دیا کہ ایک جنگل نما کوئی علاقہ ہے جس میں ایک سفید لباس اور سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بزرگ کو آواز دو۔ آواز دینے پر وہ بزرگ اس کے قریب آ گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کمرے میں تمام لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اب کمرے میں موجود اس بزرگ نے کہا کہ جو بزرگ تم اپنے تصور میں دیکھ رہے ہو، ان سے کہو کہ کل رات جو چیز میرے کمرے میں تھی وہ اس کو بلائیں۔ تو ان بزرگ نے بھائی کا ہاتھ تھاما اور ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک مقام پر پہنچے، جہاں پر بہت سارے درخت تھے اور ان کی شاخ اور ٹہنی اور پتوں کے ساتھ بہت سے جنات موجود تھے۔ اب انہوں نے اس کو پہچان کروانا شروع کی، لیکن وہ مخلوق ان کو نہ ملی، اور اسی دوران جنگلات میں وہ آگے بڑھتے گئے جہاں ایک مقام پر وہ چیز موجود تھی۔ بھائی نے اس کو پہچان لیا اور ان بزرگ کو بتایا کہ یہی وہ مخلوق ہے جو میرے پاس آئی تھی۔ اس اللہ کے نیک بزرگ نے اس کو پکڑ کر اپنے مرشد کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ بزرگ جو اس کے پاس اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کل شام یہ قبرستان آیا تھا اور اس جگہ میں موجود تھا جہاں سے ہمارا گزر ہے۔ رات کو ہم اس سے ملنے کا ارادہ کیا تو اس کا سوتا دیکھ کر ہم اس سے ملاقات کے لیے رک گئے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ تم اس بچے کو چھوڑو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمیں اچھا لگا ہے، اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ تو ان بزرگ نے 3 بار پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ واضح تھا کہ وہ اس طرح سے اس کی جان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اب کمرے میں موجود لوگوں کی نظریں سے اوجھل وہ ایک عجیب سی لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان بزرگ نے کچھ پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک ماری اور بھائی سے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اس پانی کو ماچس سے آگ لگاؤ۔ جیسے ہی ماچس کی آگ پانی کے قریب ہوئی تو وہ ناپاک مخلوق آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور چیختے چلاتی آخرکار جل کر مر گئی۔ ندا نے اسلام آباد سے یہ کہانی بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ واقعات ہوئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ میں جس اسکول میں پڑھاتی ہوں وہ ایک سرکاری اسکول ہے اور 1935 کے وقت ہی بنا ہوا تھا۔ اسکول گاؤں کے بیچوں بیچ آبادی میں واقع ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں میں اسکول کا اتنا خوف ہے کہ شام کے بعد وہ ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ اسکول کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ایک بری آتما کا بسیرا ہے۔ ایکچولی اسکول کے آخری حصے میں واش رومز بنے ہوئے ہیں اور وہ جگہ کسی زمانے میں شمشان گھاٹ ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ اسکول میں ایڈ کر دی گئی، اور آج جو جگہ آصف زدہ ہے وہ وہی واش رومز والی جگہ ہے۔
تو جب میں نے اس اسکول میں جاب سٹارٹ کی تو کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی بچی کو بیمار ہوتے دیکھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ کتنی ہی لڑکیاں معذور ہو کر بستر پر پڑ گئی ہیں۔ ایک واقعہ جو پرانے ٹیچرز اور بچیوں کے پیرنٹس سناتے ہیں وہ یہ کہ اسکول کی آیا جو کافی عمر کی تھی، آج سے 10 سال پہلے تقریباً کی بات ہے، وہ چھٹی کے بعد اسکول کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن روٹین کے مطابق وہ کلاس روم میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ایک دم سے ٹیچر کی چیئر اڑتی ہوئی آئی اور جسے کسی نے اس کو پھینکا ہو، اور وہ سیدھی اس کی گردن پر لگی اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد اسی وجہ سے ان اماں جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے اسکول میں 2 انکل بھی کام کرتے تھے، جن میں سے ایک انکل ساتھ والے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ہر روز چھٹی کے وقت گھر چلے جاتے۔ کبھی بہت ہی مجبوری ہوتی تو وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے، جبکہ دوسرے انکل کا گھر اسکول کی پچھلی سائڈ میں پچھلی گلی میں تھا، اس لیے وہ اکثر رات کو اسکول میں آتے جاتے، کیونکہ اسکول میں کمپیوٹر لیب اور لاکھوں کی مالیت کا سامان تھا، تو کسی کو رات کو ڈیوٹی پر ہونا بھی ضروری تھا۔ وہ رات جس کمرے میں ہوتے تو مین گیٹ کے پاس وہ کمرہ تھا، اور جو جگہ وہ سخت تھی یعنی کہ وہ بھاری تھی وہ اسکول کے آخری حصے میں تھی۔ ایک بڑا گیٹ وہاں بھی تھا اور کمپیوٹر لیب بھی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا تو رات جیسے تیسے زیادہ لمبی ہو جاتی، اسکول سے پائل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، ایسا لگتا کہ کوئی پائل پہن کر سارے اسکول میں گھوم رہا ہے۔ وہ بتاتے کہ چھن چھن کی آواز میرے روم کے باہر تک آتی اور پھر آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی۔ پہلے تو میں بہت گھبراتا تھا، لیکن پھر مجھے عادت ہو گئی۔ ایک واقعہ وہ کہنے لگے کہ ایک رات میں راؤنڈ لینے لیب کی طرف گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لیب کے سامنے بھیڑے ہی بھیڑے ہیں، اتنی زیادہ کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے آ گئیں، جبکہ گیٹ کے سارے لاک آدھی رات کے وقت بند تھے۔ تو میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں چلی گئیں۔ ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ کچھ سال پہلے اسکول میں کیمرز لگانے ایک بندہ آیا، وہ سیڑھی لگا کر دیوار پر چڑھ گیا اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، آپ اسکول میں رہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس کے کہنے کا انداز عجیب ٹانٹنگ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں ہے، اور میرے ساتھ یہ کہتے ہی اس بندے کو کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اٹھا کر نیچے پھینکا۔ اور وہ دوسرے انکل جن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ گاؤں کے دوسرے حصے میں رہتے تھے، وہ رات ڈیوٹی پر تھے اور ایسے ہی راؤنڈ لینے چلے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری آئی ٹی ٹیچر جو وہاں لیب میں ہوتی تھی، چھٹی تک وہ آدھی رات کو وہاں گیلری میں گھوم رہی ہیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ یہ رات کے اسکول میں کیا کر رہی ہیں، پھر ان کو بلائے بغیر واپسی کی راہ لی۔ اگلے دن اس ٹیچر سے پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تو گھر میں رات کو تھی۔ ایک اور آدمی بہت عرصہ پہلے چوکیدار کی سیٹ پر تھا اور نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک رات اس کے سامنے وہ چیز آ گئی۔ وہ بندہ سگریٹ سلکا کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس پر حملہ نہیں کر سکی۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ شور سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے ہائر اتھارٹیز کی منت سماجت کر کے اپنا ٹرانسفر شہر کے اسکول میں کروا لیا اور دوبارہ اس اسکول میں پاؤں تک نہ دھرا۔ اسی محلے کی ایک لڑکی نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ کام ایز اے پرائیویٹ ٹیچر کے طور پر کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن اس اسکول میں طالبہ تھی، وہ میٹرک میں تھی۔ وہ ایک دن واش روم گئی اور بہت زیادہ ڈر گئی اور اس کو سخت بخار ہو گیا۔ اس کے بعد اسے معذوری ہو گئی، پتہ نہیں اس کے معذوری کیسے ہوئی۔ ہاتھ پاؤں اس کے بالکل ٹیڑھے ہو چکے تھے اور آج تک وہ بیڈ پر ہے۔ اس بات کو تقریباً اب 17 سال بیت چکے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے رشتہ دار عورتوں کی بات بتائی کہ وہ اپنے ایک عزیز کی عیادت کو گئی تھی۔ اس عزیز کا گھر اسکول کے پچھلے محلے میں تھا اور ان کا اپنا گھر اسکول کے ہی پاس تھا۔ یہ سن 2017 کی سردیوں کی بات ہے۔ واپسی پر ان عورتوں کو دیر ہو گئی، رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بج گئے اور ان کا رستہ اسکول کی گلی میں سے گزرتا تھا جہاں اسکول کا پچھلا گیٹ اور واش روم تھے۔ اور جب وہ اسکول کے گیٹ کے پاس سے گزر رہی تھیں تو ان کو اسکول کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ انہوں نے کچھ لمحوں کے لیے رک کر سنا تو ان کو ایسا لگا کہ اندر کچھ بچے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں۔ بال کی آواز انہیں آ رہی تھی، جیسے کوئی ایک طرف سے پھینکتا ہے اور دوسری طرف سے وہ کیچ کرتا ہے۔
इसी तरह गेट के बाहर एक लड़के को थप्पड़ भी पड़ा। अभी कुछ दिन पहले की ही एक बात है कि 3rd स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर गई। उस हालत में अचानक से उठाकर किसी भी बच्ची का गिरेबान पकड़ लेती या किसी भी बच्ची को मारने को लग जाती और ख़ुद को भी मारती। इस हालत में एक सीनियर टीचर को आकर उस पर दम किया तो वो कुछ ठीक हो गई। अभी 10 दिन पहले ही क्लास हो रही थी कि उसने उठकर हशिश करना शुरू कर दिया, जैसे किसी को बाहर निकलने को कह रही हो। दम वगैरह के बाद उसके टीचर ने पूछा कि क्या हुआ था, तो वो बताने लगी कि एक मोटी सी औरत क्लासरूम में आई थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दिन के बाद से फिर इसकी हालत दोबारा से बिगड़ गई। एक बच्ची से लड़ते लड़ते इस बच्ची के गर्दन को पकड़ लिया। दूसरी बच्ची क्लास से भाग गई और उसने इस तरह से अपनी जान बचाई। शोर की आवाज़ें सुनकर मैं उनकी क्लास में गई और अपनी आंखों से इनको मैंने खुद थप्पड़ मारते हुए देखा। वो अपने आप को खुद ही थप्पड़ मार रही थी और फिर एकदम से वो नॉर्मल हो गई। इस बच्ची की हालत देखकर एक सीनियर टीचर ने बताया कि इसकी तरह एक और बच्ची भी थी जो डरी हुई थी कुछ साल पहले और इसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी और फिर इस चीज़ ने इसको मारकर ही दम लिया। वो लड़की ऐसे ही खुद को मारती थी, कभी सर दीवार से मारती और कभी डेस्क के साथ मारती। लिसन, ये आज की स्टोरीज थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।